کرتے تھے یہی توحید ہے، اس کو دل میں جماؤ اور قبر میں ساتھ لے جاؤ، تو پھر جو قبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مان اللہ گفت استاسی بوائے یولہون فی ہوائجہم لدائے، کہ اللہ کے لفظ کا معنی ہی سیب ہے جو لغت کا امام ہے عربی کا، یہ بتاتا ہے اللہ اس ہستی اور ذات کو کہتے ہیں کہ ساری مخلوق جب بھی پریشان ہو تو اسی کے سامنے اپنی دعا کرے، التجا کرے، وہ سب کی پریشانیاں ختم کر سکتا ہو، سب کی حاجتیں پوری کر سکتا ہو۔ انبیاء اولیاء در وقت درد، انبیاء اولیاء در وقت درد، جملہ نالا پیش دیان فرد۔ انبیاء علیہ السلام پر پریشانی آئے، اولیاء اللہ پر پریشانی آئے تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ خدا کے نبی بھی وہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے ولی بھی جو لکھ کھول کر وہی کرے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ توحید ہے جو اسلامی توحید ہے۔ لیکن حزب اللہ میں پہلا کتاب جو لکھا گیا اس کا نام پہلے تو تھا توحید خالص، اب عثمانی صاحب کے مرنے کے بعد نام بدل گیا ایمان خالص۔ اب ہم نے بھی دیکھا کہ بھئی توحید تو بنیادی عقیدہ ہے، تو دیکھیں تو صحیح کہ اس میں ہے کیا، تو اس میں لکھا کیا ہے کہ اولیاء اللہ جو گزرے ہیں یہ سارے یہودی دین پر تھے معاذ اللہ۔ معجزات اور کرامات کا انکار ہے، اس کا نام رکھا ہے توحید۔ بات کو غور سے سمجھے، وہ کہتا ہے معجزات اور کرامات کے انکار کا نام توحید ہے، ہم کہتے ہیں ان کے ماننے کا نام توحید ہے۔ اب بات سمجھے کہ معجزات اور کرامات کیا ہے۔ ایک ہے عادت، ایک ہے خرق عادت، ایک ہے عادت، ایک ہے خرق عادت۔ عادت یہی ہے کہ مرد عورت دونوں ہوں پھر اللہ تعالیٰ اولاد کا عطا فرمائے، اور خرق عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بی بی مریم کو بغیر خاوند کے بیٹا عطا فرما دے۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس پیدائش پر تین قسم کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہی نہیں، پوری کتاب لکھی گئی گجرات میں عیون زمزم فی میلاد عیسیٰ بن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، ان کا باپ یوسف ترخان تھا معاذ اللہ۔ کہتے ہو ہی نہیں سکتا، ہم پوچھتے ہیں کس سے؟ مجھ سے اور آپ سے یا اللہ سے بھی نہیں ہو سکتا؟ وہ کہتے ہو ہی نہیں سکتا، ہم پوچھتے ہیں کس سے؟ اگر یہ کہو کہ انسان میں سے نہیں ہو سکتا تو نہ اس میں بی بی مریم کی قدرت کا دخل تھا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدرت کا دخل تھا، یہ تو اس قادر مطلق کی قدرت کا دخل تھا نا۔ اور اگر کہو کہ اللہ سے بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ کی قدرت کے انکار کو توحید کہا جا سکتا ہے؟ جو اللہ کی قدرتوں کا انکار کرتا ہے وہ کبھی توحید والا نہیں ہو سکتا۔ اب ایک فریق تو اٹھا یہ ہو سکتا ہی نہیں، دوسرے بھائی اٹھے دوسری طرف چلے گئے کہ ایک کرامت معجزہ دیکھ لیا اس کو کلیا کہنے بنا لیا کہ اب یہاں بھی کوئی کنواری بچہ جاننے کی اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہی رکھ لیں گے معاذ اللہ۔ انہوں نے جزیے کا بھی انکار کر دیا، انہوں نے جزیے کو کلیا بنا لیا، اور اہل سنت والجماعت نے کہا کہ عادت عادت ہے، خرق عادت خرق عادت ہے، عادت عادت ہے، خرق عادت۔ عادت یہی ہے کہ سانپ سپری کے انڈے سے پیدا ہو، عادت یہی ہے نا، اور خرق آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینک دے اور وہ سانپ بن جائے۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ سپری کا انڈا نہ ہو اور سانپ بن جائے،
تو ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مذکور ہے یہ. اور فرق یہ ہے کھیل دونوں اللہ کے ہیں، لیکن وہ عادت ہے اور یہ خرق عادت ہے. عادت یہی ہے کہ اونٹنی کے پیٹ سے پیدا ہو، یہی ہے نا. اور خرق عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ سے اونٹنی پیدا فرما دے. اب یہ کہہ دو کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ہم کہتے کس سے؟ عثمانی صاحب سے یا اللہ تعالیٰ سے؟ اگر تو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی قدرت صرف اتنی ہے جتنی عثمانی کی ہے، جو کام عثمانی نہیں کر سکتا وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ توحید نہیں کفر ہے، یہ اللہ کی قدرتوں کا انکار ہے. عادت یہی ہے کہ جلی آ گئی، نابینا ہو گیا، دوائی سے جلی اتر جائے یا آپریشن سے اتر جائے تو بینا ہو جائے. اور خرق عادت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کر کے اللہ تعالیٰ بینائی عطا فرما دے. تو یہ بات سمجھے، عادت اور خرق عادت. ہم اہل سنت والجماعت عادت کو عادت مانتے ہیں، خرق عادت کو خرق عادت مانتے ہیں. اور خرق عادت میں اللہ کی قدرت اتنی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ سب کو ماننا پڑتا ہے کہ واقعی وہ قادر مطلق جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ کی قدرت کو ماننا توحید ہے یا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا توحید ہے؟ عجیب بات ہے، کتاب کا نام رکھا گیا توحید خالص، اور ساری کتاب اللہ کی قدرتوں کے انکار میں لکھ دی گئی کہ اللہ یہ نہیں کر سکتے، اللہ یہ نہیں کر سکتے، اللہ یہ نہیں کر سکتے. تو پہلا جو دین کا اصول تھا اس کا تو یوں ستیہ ناش کیا. اور دیکھیے عجیب ہے، قیاس کرتا ہے، حالانکہ قیاس عادت سے تعلق رکھتا ہے، خرق عادت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. بالکل عام سے بات سمجھے، یہ جو معجزہ اور کرامت ہے یہ نبی اور ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا. عام سے بات سناتا ہوں، یہ دیکھیے قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے نا، اللہ کی کتاب ہے نا، کوئی شک تو نہیں. جو اس کو خدا کی کتاب نہ مانے مسلمان ہے، یہ خدا کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے بات. اور نبی پاک کا معجزہ بھی ہے. معجزہ ہے یا نہیں؟ کلام کس کا ہے اور معجزہ کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. لیکن آپ کا اپنی طرف سے ایک نقطہ بھی اس میں نہیں لگایا گیا. جس طرح یہ کلام خدا کا ہے، معجزہ مصطفیٰ کا ہے، اسی طرح عملی معجزوں میں فعل خدا کا ہوتا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اور ہاتھ پر نبی کے ظاہر ہوتا ہے. کرامت فعل اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ پر ولی کے ظاہر ہوتا ہے. تو کرامت میں نبی اور ولی کا اختیار نہیں ہوتا. اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قرآن دنیا میں نازل ہوا یا ان کے زمانے میں یا پہلے نازل ہوا تھا؟ اور یہ بات واضح ہے کہ عیسائیوں کی گمراہی کی بنیاد عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بن گئے تھے. کیوں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ خدا کا فعل نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا فعل ہے. اور اس لیے وہ لوگ گمراہ ہو گئے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو بعد میں قرآن نازل ہوا اس میں اللہ نے نازل فرمایا یا نکال دیے؟ تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ معجزات یا کرامات سے بعض لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں اس لیے ان کا بیان نہیں ہونا چاہیے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن میں اللہ تعالیٰ نازل